بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو للشرط فی المضی۔ لو ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لو کے فوراً بعد فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خیر جان لیتے تو ان کو سنا دیتے۔ یہاں پر لو علم فعل ماضی پر داخل۔ ومما تقدمہ، ایک فائدہ بیان کیا کہ پچھلی تفصیل سے معلوم ہوا کہ جملہ شرطیہ سے مقصود بالذات جزا ہوتی ہے۔ مثلا ان اجتہد زید اکرمتہ، اگر زید نے کوشش کی تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو آپ نے خبر دے دی کہ میں اس کا اکرام تو کروں گا لیکن عام حالت میں نہیں بلکہ کوشش والی حالت میں۔ چونکہ جملہ شرطیہ میں مقصود بالذات جزا ہوتی ہے تو دیکھیں گے جزا خبر ہے یا انشاء۔ اگر جزا خبر ہو تو وہ جملہ خبریہ کہلائے گا، جزا انشاء ہو تو جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ واما النفی، حکم کو نفی کے ساتھ مقید کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مخصوص طریقے پر سلب نسبت ہو، وہ سلب نسبت کہ جو حروف نفی سے حاصل ہوتی ہے، اور حروف نفی 6 ہیں: لا، ما، ان، لن، لم اور لما۔ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، اور ما اور ان اگر مضارع پر داخل ہوں تو حال کی نفی کے لیے آتے ہیں، اور لن مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے۔ لم اور لما دونوں ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں دو فرق ہیں۔ نمبر 1، لما میں نفی زمانہ حال تک جاری رہتی ہے جبکہ لم میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ نمبر 2، لما میں جو نفی ہوتی ہے مستقبل میں اس کے واقع ہونے کی، اس کے اس بات کی امید ہوتی ہے، جبکہ لم میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے لما یقم زید ثم قام کہ زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لم یکن زید ثم قام، زید کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے لما یجتمع النقیضان، نقیضین ابھی تک جمع نہیں ہوئے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لم یجتمع النقیضان، نقیضین جمع نہیں ہوئے۔ فلما فی النفی، ایک فائدہ بیان کیا کہ نفی میں لما ایسے ہے جیسے اس بات میں قد ہوتا ہے، یعنی جس طرح قد حال کو ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اسی طرح لما ماضی منفی کو بھی حال کے قریب کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے لما یجئ محمد فی العام الماضی، محمد پچھلے سال نہیں آیا، یعنی لما یہاں پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لما ماضی منفی کو حال کے قریب کر دیتا ہے جبکہ عام ماضی بہت دور ہے۔ محمد توابع، حکم کو توابع کے ساتھ مقید کرنا ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جو اغراض توابع سے مقصود ہوتے ہیں۔ توابع میں سے ایک نعت ہے۔ نعت چند مقاصد کے لیے آتی ہے۔ نمبر 1، تمییز کے لیے، جیسے حضر علی الکاتب، یہاں پر الکاتب نعت کو ذکر کیا تاکہ علی غیر کاتب سے جدا ہو جائے۔ نمبر 2، وضاحت کے لیے، جیسے الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزا من الفراغ، جسم لمبا چوڑا اور گہرا خالی جگہ کو گھیر لیتا ہے۔ یہاں پر الطویل العریض العمیق جو ہے وہ جسم کی محض وضاحت کے لیے ہے۔ نمبر 3، تاکید، جیسے تلک عشرۃ کاملہ، یہاں پر کامل عشرہ کی تاکید ہے۔ نمبر 4، مدح، جیسے حضر خالد الحمام، آیا خالد ہمت والا، یہاں پر الحمام خالد کی مدح کے لیے ہے۔ نمبر 5، مذمت، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، تو حمالۃ الحطب امرأتوں کی نعت ہے محض مذمت کے لیے۔ نمبر 6، رحم طلب کرنا، جیسے ارحم الی خالد المسکین، رحم کرو خالد مسکین پر، یہاں مسکین خالد کی نعت ہے محض رحم کے لیے۔ وعطف البیان، عطف بیان دو چیزوں کے لیے آتا ہے، وہ محض وضاحت کے لیے، نمبر 2 مدح کے ساتھ وضاحت کے لیے۔ محض وضاحت کے لیے، اقسم باللہ ابو حفص عمر، یہاں پر عمر عطف بیان ہے جو ابو حفص کے لیے محض وضاحت کے لیے آیا ہے۔ اور مدح کے ساتھ وضاحت کے لیے، جیسے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنایا کعبہ بیت حرام کو لوگوں کے لیے ٹھہرنے کا مدار، تو بیت الحرام کعبہ کا عطف بیان ہے مدح کے ساتھ وضاحت کے لیے۔ ویکفی، عطف بیان وضاحت کے لیے آتا ہے لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انفرادی طور پر عطف بیان اپنے مطبوع سے زیادہ واضح ہو، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اجتماع کے وقت دونوں جب جمع ہو جائیں تو پھر ثانی یعنی عطف بیان زیادہ واضح ہو اور وہ اول کی وضاحت کر رہا ہو۔ جیسے علی زین العابدین، اب زین العابدین علی کا عطف بیان ہے، انفرادی طور پر زین العابدین اس سے زیادہ واضح نہیں ہے، ہاں اجتماع ہے، دونوں جمع ہو گئے تو زین العابدین علی کی وضاحت کر رہا ہے۔ الاسجد الذهب، الذهب جو ہے الاسجد کا عطف بیان ہے، انفرادی طور پر اس سے زیادہ واضح نہیں ہے، ہاں جمع ہو گئے اسجد اور ذهب جو ہے اسجد کی وضاحت کر رہا ہے۔ عطف نقص ان اغراض کے لیے آتا ہے کہ جو اغراض حروف عطف سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے فا،
ترتیب مع تاکید کے لیے آتا ہے، اور ثم ترتیب مع تراخی کے لیے آتا ہے۔ فا کی مثال جیسے جاء زید فعمر، آیا زید اس کے فوراً بعد عمر۔ ثم کی مثال جاء زید ثم عمر، آیا زید پھر اس کے کچھ دیر بعد عمر۔ بدل زیادتی پختگی اور زیادتی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ بدر الکل کی مثال قدم ابنی علی، آیا میرا بیٹا علی۔ بدر الباس کی مثال سافر الجند اغلبہ، سفر کیا لشکر نے اس کے غالب حصے نے۔ بدر الاستعمال کی مثال نفعنی الاستاذ علمہ، نفع دیا مجھ کو استاذ نے یعنی اس کے علم نے۔